ایک خلیے سے زندہ انسان تک اللہ کی تخلیق کا عظیم اور کامل نظام۔ آغاز تخلیق اللہ کے حکم سے ابتدا۔ انسان کی تخلیق نہ انسانی طاقت سے شروع ہوتی ہے، نہ دولت، نہ مرتبے اور نہ ہی عقل سے، یہ صرف اللہ کے حکم سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ باپ کے جسم میں لاکھوں تولیدی خلیہ پیدا فرماتا ہے۔ ان لاکھوں خلیوں میں سے صرف ایک خلیہ اللہ کے انتخاب سے کامیاب ہوتا ہے۔ نہ کوئی سائنسدان، نہ مصنوعی ذہانت، نہ کوئی نبی، نہ کوئی امیر انسان، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کون سا خلیہ منتخب ہوگا سوائے اللہ کے۔ وہ ایک خلیہ لاکھوں خلیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے، مگر منزل تک صرف وہی پہنچتا ہے۔ یہ سفر خود اللہ کے کامل کنٹرول کی روشن نشانی ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ منتخب خلیہ ماں کے رحم میں محفوظ طریقے سے ٹھہر جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، رحم مادر اللہ کی تیار کردہ محفوظ جگہ بن جاتا ہے۔ وہ خلیہ جڑتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ جو چیز آنکھ سے نظر نہیں آتی، اسی سے اللہ ایک مکمل انسان کی تشکیل شروع فرماتا ہے۔ کوئی باپ چاہے دنیا کا غریب ترین انسان ہو یا امیر ترین، یہ اختیار نہیں رکھتا کہ بچے کی شکل طے کرے، آنکھوں کا رنگ منتخب کرے، اعضاء کی مضبوطی کنٹرول کرے، جسم کی مکمل یا نامکمل ساخت کا فیصلہ کرے۔ سب کچھ اللہ کی ملکیت اور اس کے ارادے کے تحت ہے۔ گوشت، ہڈیاں اور کامل ساخت۔ پھر اللہ اس بڑھتی ہوئی ساخت کو نہایت درست مراحل سے گزارتا ہے۔ پہلے نرم بافت بنتا ہے، پھر اللہ ہڈیاں بنا کر اسے مضبوط کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے تاکہ حفاظت اور طاقت مکمل ہو۔ ہر تہ بالکل درست وقت پر رکھی جاتی ہے، نہ جلدی نہ دیر۔ راستوں کا کھلنا، کان، آنکھیں اور چہرہ۔ جب بنیادی ڈھانچہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ راستے کھولتا ہے، کان سماعت کے لیے، آنکھیں بینائی کے لیے، ناک، منہ اور چہرہ نہایت نفاست سے۔ آج 8 ارب سے زائد انسانوں میں کوئی دو چہرے ایک جیسے نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تخلیق مشینی نہیں بلکہ شعوری اور ذاتی ہے۔ دل اور اندرونی نظام۔ پھر اللہ دل بناتا ہے جو اس کے حکم سے دھڑکنا شروع کرتا ہے، نہ کسی تربیت کے بغیر، نہ کسی ہدایت کے۔ اس کے بعد اللہ بناتا ہے پھیپھڑے سانس کے لیے، گردے صفائی کے لیے، لبلبا پینکریاز توازن کے لیے، جگر صفائی اور ذخیرے کے لیے، نظام ہضم غذا کے لیے۔ ہر نظام بالکل اپنی جگہ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ پھر اللہ دماغ بناتا ہے، سب سے پیچیدہ ساخت، یادداشت، عقل، جذبات، حرکت، فیصلے۔ یہ دماغ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے مگر خود کو نہیں بنا سکتا، اس کا ڈیزائنر صرف اللہ ہے۔ جب جسمانی ساخت مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ جسم میں روح داخل فرماتا ہے۔ روح مادی نہیں، نظر نہیں آتی، سائنس سے ناپی نہیں جا سکتی۔ روح کے بغیر جسم صرف ایک ڈھانچہ ہے، روح کے ساتھ وہ زندہ انسان بن جاتا ہے۔ انسان جسم کا مطالعہ کر سکتا ہے مگر روح الہی بھید ہی رہتی ہے۔ مطلق اختیار صرف اللہ کا ہے۔ چاہے باپ ہو ایلون مسک، ڈونلڈ ٹرمپ، بل گیٹس یا دنیا کا سب سے غریب انسان، کوئی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ ایک اضافی آنکھ لگا دے، کوئی عضو ہٹا دے، کمال یا نقص کا فیصلہ کرے۔ کچھ بچے آنکھ، ہاتھ یا کسی عضو کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ الہی حکمت ہے۔ ملکیت نہ دولت کی ہے، نہ طاقت کی، نہ اے آئی کی۔ ملکیت صرف اللہ کی ہے۔ نہ کوئی تصویر، نہ مصنوعی ذہانت، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ ماضی اور نہ مستقبل کا کوئی انسان۔ اربوں انسانوں میں سے کوئی بھی انسان کو تخلیق نہیں کر سکتا۔ یہ تخلیق کامل ہے، شعوری ہے اور صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ الہی تخلیق اور حقیقت کی گہری وضاحت شیخ توقیر انصاری نے پیش کی ہے، اور یہ علم مکمل طور پر quranexplains.com پر محفوظ ہے۔ یہ صرف حیاتیات نہیں، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ اگر یہ بات تمہارے دل تک پہنچی ہے تو اسے کسی اور کے دل تک بھی پہنچنے دو۔ ایک بار نہیں، 2 بار سوچو پھر آگے بڑھا دو۔ یہ پیغام صرف تمہارے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، لہٰذا اسے خود تک محدود نہ رکھو۔